السلام علیکم. نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ وسیم. اس وقت ہم موجود ہیں دلی دروازے لنڈا بازار میں, جہاں پہ کچھ دن پہلے ہی تاجروں میں سے کسی ایک تاجر کو بہت زیادہ اس پہ تشدد کر کے نولکھا بازار کے جو SHO تھے دانیال گجر, انہوں نے اتنا تشدد کیا کہ ان کا بازو فریکچر ہو گیا. تو آئے انہی سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس واقعے کے پیچھے کی وجہ کیا تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ ملک محمد آصف. سر آپ یہاں پہ کیا ہیں, مین صدر؟ میں آدم ویلفیئر سوسائٹی کا صدر بھی ہوں اور سابقہ کونسلر بھی ہوں. یہ جو واقعہ یہاں پہ پیش آیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی, اصل میں ہوا کیا تھا؟ اصل میں ادھر دو دکاندار آپس میں جھگڑ پڑے اور یہ ایز اے علاقہ کونسلر اور سوسائٹی کے صدر ہونے کی حیثیت سے ان کا اپنے آفس میں بیٹھ کے صلح کروا رہے تھے, یعنی کہ پیچ اپ کروا رہے تھے. اوپر سے پولیس آ گئی. شاید پولیس کو یہ چیز پسند نہیں ہے, یہ آپس میں بیٹھ کے انہوں نے مسئلے کو حل کر لیا. وہ زبردستی اٹھا کے تھانے میں لے کے جا رہے تھے نا, اسی اپنا غصے میں انہوں نے اپنا ساری پولیس نے لاٹھی چارج اور رائفلوں سے بٹوں سے, یعنی کہ بچوں کو جو بھی ادھر اور بھی دوست ہیں اور آصف ملک صاحب کو انہوں نے بازو فریکچر کر دیا. صرف وجہ یہی تھی بھئی علاقے کے دو دکاندار آپس میں جھگڑے تھے اور ہم بیٹھ کے, میں بھی موجود تھا, ہم بیٹھ کے اس کا حل کر کے, بلکہ صلح ہو گئی تھی اور ریٹن ہم لکھ رہے تھے جو ہم نے یہ سوچ کے بھی یہ تھانے میں آپ جا کے پیش کر دیں گے جی یہ دو گروپ جو لڑے ہیں ان کی صلح ہو گئی ہے. تو ان دو گروپوں کی لڑائی کی خبر کس نے نولکھا تک پہنچائی, مطلب کہ پولیس اسٹیشن تک؟ علاقے کے کسی علاقے کا جو ایک بچہ تھا نا, اس نے 15 پہ فون کیا. تو ایسی کیا بات ہوئی کہ SHO نے آ کے اتنا لاٹھی چارج کیا کہ ان کا بازو فریکچر کر دیا؟ یہ تو مجھے تو یہ نظر آیا بھی ان کا شاید جو ان کا روایتی انداز ہوتا ہے نا پیسے لینا, وہ ان کا ادھر ان کو نظر نہیں آیا بھی ادھر ہماری دیہڑی نہیں اب لگے گی. یہ مجھے تو یہی غصہ نظر آیا ان میں. مطلب کہ وردی کا غلط استعمال کرنا, بتانا کہ ہم یونیفارم میں تو ہم اپنی طاقت کا کس جیسا مرضی استعمال کریں. پولیس نے ایک بہت ہی غیر قانونی حرکت کی ہے اس طریقے سے کہ ان کو مارا اتنا زیادہ کہ ان کا بازو فریکچر کر دیا, جسٹ بیکاز کہ انہوں نے دو گروپوں کے درمیان میں صلح صفائی کرا دی اور بیچ میں پولیس کا عمل دخل نہیں ہونے دیا. بالکل. اور اس میں وہ دانیال گجر ہے نا, پورے علاقے میں ان کی جب ہم نے سٹینڈ لیا نا, جب بیٹا ہم نے سٹینڈ لیا تو اور بھی لوگ انہوں نے جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا ملک صاحب ہمارے سے وہ 50,000 روپیہ اس اپنا مسئلے کے لیے لے گئے. ان کے جو کار خاص ہیں, کچھ آؤٹ سائڈر بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں جو ملازم نہیں ہیں, لیکن وہ ان کا کام ہی یہی ہے جا کے پریشرائز کر کے پیسے لینا لوگوں سے نا. یہ بھی کنفرم بات ہے نا. تو پورے علاقے کے لوگ جو ہے نا, جب ہم نے سٹینڈ لیا وہ بھی ان کو اپنی تکلیف کا بھی احساس ہوا, بھئی یہ ہمارے ساتھ بھی اس نے یہ کیا. کافی لوگ آ گئے جی ملک صاحب ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. مطلب ہے وہ سارے نولکھا کے ایریے میں نا مختلف جگہوں پہ, اور شاید 20 دن پہلے یہ رحمان گلی برانتھ روڈ پہ بھی انہوں نے کسی کے گھر میں ریڈ کی. گھر میں گھس کے انہوں نے نا ان کو بھی پریشان کیا. تو مطلب ہے شاید وہ پولیس والا کم اور مجھے گھونٹا لگتا ہے بس. ان کا جہاں دل کرتا ہے وہ جاتے ہیں اور جا کے ریڈ کر دیتے ہیں. مطلب کہ کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو بندہ ریڈ کرتا ہے, بلا کسی آرڈرز کے تو آپ جا ہی نہیں سکتے. بالکل, یہ بالکل قانون تو یہ کہتا ہے نا جی, قانون تو یہ کہتا ہے اگر آپ کے پاس وارنٹ ہیں تو بالکل. اور باقاعدہ مارکیٹ کی یونین کے آفس میں تو مطلب ہے یہاں تو اچھا بیٹا یہ پورے علاقے میں جرائم بھی ہوتے ہیں. ادھر آج تک وہ چونکہ ان کو مل جاتے ہیں ان کا جو بھی فیس ہے, تو ادھر جاتے بھی نہیں ہیں وہ نا, تو عام لوگوں کو وہ تنگ کرتے ہیں. تو آپ کے مشترکہ اجلاس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے ابھی تک؟ کسی نے کوئی ایکشن لیا ہے, کہیں پہ کوئی اپیل دائر کی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے؟ بالکل اپیل بالکل ہم کر رہے ہیں. ہمارا نیکسٹ ہمارے مرکزی یونین کے نئی بادشاہ
وہ صدارت کر رہے تھے. ہمارا آئندہ لائحہ عمل یہی ہے جی, ہم اپنا اسٹرائک کریں گے, مارکیٹیں بند کریں گے, جدھر بھی جس حد تک ہمیں جانا پڑے ہم جائیں گے. ہم جو ہے نا اس کو برداشت نہیں کریں گے جی. جبکہ آپ لوگوں نے ٹھان لیا کہ جتنا بھی نقصان ہوتا ہے ہم اسٹرائک کریں گے اور ہم اس چیز کا نتیجہ ضرور نکلوائیں گے. بٹ سر دا تھنگ از کہ ایس ایچ او ہے وہ اپنی طاقت کا کہیں پہ بھی استعمال کر سکتا ہے. کیا آپ کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکے گا؟ یہ تو ان جو بڑے اوپر قانون جنہوں نے اپنا عمل کرنا ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے نا. ہم تو قانون کے دائرے میں رہ کے احتجاج کریں گے جی. مطلب کہ ایک جگہ پہ آپ کو یہ بھی ہے کہ کہیں اگر وہ اوپر کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تو ان کا کوئی بال بھی باغا نہیں کر سکتا اور ہماری ساری محنت ضائع جائے گی. ہمیں تو یقین ہے, لوگ اپنا ہماری ملاقات ہوئی ہے ایس ایس پی سے, انہوں نے ہمیں یقین دلوایا جی بھئی اس کا حل نکالیں گے. اور ان کے علاوہ جن دوستوں کو چوٹیں آئی ہیں وہ کہاں پہ اور کس حال میں اس وقت؟ اچھا, وہ ایک تو نیچے ملازم ہے, دکاندار کا ملازم ہے, اس کے آئز پہ ادھر کافی چوٹ آئی ہے. کچھ لوگوں کی ویسے بازوؤں پہ چوٹ آئی ہے. میرے ساتھ بھی کافی کھینچا تانی کی. تو اپنا مطلب ہے, اور بچوں کے ساتھ بھی یہ ظفر شہید شاپنگ سینٹر کے صدر ہیں, ان کو بھی کافی اپنا کھینچا تانی کی. اور ایسے ہمیں لے کے جا رہے تھے جیسے ہم کوئی مجرم ہیں جی. تو میرا نہیں خیال ایسے ہونا چاہیے اپنا ان کا رویہ. جو ہم مطلب تاجر لوگ ہیں, اپنا ہم ٹیکس پیئر ہیں, اپنا بزنس مین ہیں. سر آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور علاقے کی عوام کو انصاف ملنا چاہیے. انہوں نے جگہ جگہ گٹکا بیک رہا ہے, وہاں سے منتری لے رہے ہیں, ان کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی. ہر جگہ یہاں جرائم ہو رہا ہے, ادھر سے منتری جا رہی ہیں, کوئی ادھر جانے والا نہیں ہے. اس نے ایس ایچ او نے 3-4 مفروض لوگ بھی رکھے ہوئے ہیں جو سے اشتہاری ہیں, سیور میں وہ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اس سے پہلے کے جو ایس ایچ اوز تھے ان کا کیا رد عمل تھا؟ تو ماشاءاللہ بہتر تھی جی. وہ انہوں نے کبھی جی بالکل مارکیٹوں سے وہ تعاون کرتے تھے. وہ سے آئی ہے ناصر صاحب تھے, وہ بالکل علاقے کے یونین مارکیٹوں سے بڑا تعاون تھا ان کے, اچھا رویہ تھا. لیکن یہ ابھی اپنا شاید ان کی ایج, میں نے اپنا کم ایج ہے, شاید وہ جوش میں ہوش کھو بیٹھے ہیں, مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے جی. میں جنرل سیکرٹری ہوں. یہ جو ہے نا ہمارے آنر بھی ہیں, وہ صدر صاحب ہیں, یہ عزیز صاحب, یہ ہمارے مین لنڈا کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں یونین کے. اصل میں پتہ کیا بات ہے, ہماری یہاں پہ ہر پلازے میں یونین ہے, ہر مارکیٹ میں یونین ہے, اور ساتھ ہمارے مین لنڈے میں, پھر اس کے بعد پوری لاہور کی, پھر اس کے بعد آل پاکستان آپ کو پتہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی مسئلے حل کرتے ہیں اپنے تاجروں کے, کوئی بھی لین دین کا, کوئی ایسا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا, کوئی بھی ایسا اسی کا بھی قسم کا بھی ETC, ہم اس کا مسئلہ ہم خود اپنے پلازے میں یونین حل کرتی ہے. تو ہم یہ اجازت نہیں دیتے کوئی بھی لنڈے کا کوئی SHO یا کوئی اور تھانے والا آگے ہمارے میں مداخلت کرے. ہم نے یہاں پہ مصالحتی کا کردار ادا کیا. 2 گروپوں کی اگر لڑائی ہوئی ہے, ہم نے اس کو جو ہے نا صلح کروانے, ہوگی صلح, ٹھیک ہے. ہم تو یہ نا پولیس والوں کا کام کر رہے ہیں یہاں پہ یونین بیٹھ کے. اگر وہ آ کے یہاں پہ ہمیں زود کوب کریں گے, ہمیں جو ہے نا تنگ کریں گے, ہمیں انتشار پھیلائیں گے, تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہے. تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم دانیال گجر کو یہاں سے رخصت کریں. تو اصل میں مسئلہ ہے کہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کریں, ہم قانون میں ہاتھ نہیں لیں گے. ہم نے آج سے اس دن ہمارا یہاں پہ مین احتجاج بھی تھا, اتوار والے دن ہماری علامتی بھوک ہڑتال بھی تھی. ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا, نہ ہم لیں گے, کیونکہ ہم پرامن شہری ہیں, ہم بزنس مین ہیں. ہم انتشار نہیں چاہتے, اور نہ ہم انتشار کی کوئی کسی کو ہم کہیں گے کہ ہم اس طرف جائیں, ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھی ہم افسران بالا سے ملے ہیں, IG سے ملے ہیں, ان سے SSP سے ملے ہیں. انہوں نے ہم کو 2 دن کا ٹائم دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم انصاف
इंसाफ दिलाएंगे। हमारी मीटिंग चल रही हैं, तो आप 2 दिन का इंतज़ार करें। तो आज हमारा इजलास इसी पे था कि अगर 2 दिन हमारे कल हो जाएंगे तो हम उसका आगे लाए हम क्या करेंगे। मेरा एक सवाल है, ये सारा वाक़या जो पेश आया, क्या इससे पहले SHO ने कभी यहाँ पे मार्केट्स के डिफरेंट लोगों को प्रेशराइज करके उनसे कभी हफ्ता या महीना जो एक होता नहीं है वो तो नहीं कभी मांगा? क्या बात है, ये SHO यहाँ पे नया आया है, ठीक है, तो ऐसे वाक़यात आपको पता है हर थाने में होते हैं, कोई भी ऐसा थाना नहीं है जहाँ पे ऐसे वाक़यात नहीं होते। फिर ये सवाल तो वो कहते हैं ना, कोई इंडियन फिल्म देख के बंदा कहते हैं ना चलो हफ्ता निकालो मेरा, ये वो वाला सीन हुआ। हाँ, तो ये ऐसे बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है ना वो मिसाल दी करवा दें, तो उन्होंने कहा कि जी हमने उनको कहा भी है कि हम ये रिपोर्ट लिख के आपको थाने में आ रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं हमारे साथ चलें, हमको 15 पे कॉल हो गया, हम इसको वापस नहीं कर सकते, ये है वो, लेकिन हम उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ चलें, वो घसीटते हुए, हालांकि हम ताजर बरादरी है, हमने कोई जुर्म नहीं किया, जुर्म सिर्फ ये है हमने इन 2 ग्रुपों की हमने सुलह करवाई है। अगर वो जुर्म है तो हम वो बार बार करेंगे, क्योंकि सुलह करवाना आप आगे बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी की सुन्नत है कि 2 ग्रुपों में हम सुलह करवाएं, तो हमने सुलह करवाने का हमने जो है ना ये जुर्म किया है जिसकी हमने सज़ा मिल रही है, तो अभी तक मिल रही है। इसमें इनकी ढटाई ये है कि अभी तक जो है ना उन्होंने एक ये भी है कि भाई अब से ये वाक़या हुआ ना उस वक्त से यहाँ पे उनकी कोई भी गाड़ी पुलिस वाला यहाँ पे नहीं आया। हमने एहतजाज किया तो उसके जो ना हम ये जो ना पूरा हमने एहतजाज कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा यकीन है हमें कि अपने आप पे, हमारी ताजर बरादरी पे, हमारे जो ऊपर सदूर है कि वो हमारा मसला इंशाल्लाह ज़रूर हल होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इनको हम कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जैसे कि हमने ताजिर बिरादरी की आवाज़ सुनी, और आवाज़ सुनते हुए हम लोगों ने आप तक भी इस आवाज़ को पहुंचाया है कि दे नीड जस्टिस, जबकि उन्होंने साफ कहा है कि जो यहाँ का SHO है वो इनको प्रेशराइज़ करके कभी इनसे हफ्ता कभी महीना मांगते, और अगर वो ना दें तो उसके उनके साथ क्या सलूक होता है वो आपने देख ही लिया। कम से कम थोड़ा जस्टिस तो बंदा करता है, लालच इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंसान अगले इंसान को मार के उसका हाथ ही तोड़ दे। इसी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फातिमा वसीम, मुझे इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।